خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ گنے سے لدی ٹریکٹر ٹرالی نے سڑک پر لگا اسٹریٹ لائٹ کا پول توڑ ڈالا۔ عینی شاہدین کے مطابق لاکھوں روپے مالیت کا اسٹریٹ لائٹ اور پول تھانہ سٹی کے علاقے سنی پلازے کے سامنے گوچا روڈ پر توڑا گیا۔ اس سے قبل بھی ایسے گنے اور توڑی سے لدے ٹریکٹر ٹرالی کئی پولز کو توڑ چکی ہے۔ انتظامیہ فوری نوٹس لیں اور ان ٹریکٹر ٹرالی والوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائیں۔ رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا۔ راوی ریان جمخانہ کرکٹ کلب کی چاند کرکٹ کلب شاہدرہ کے خلاف شاندار جیت۔ گزشتہ روز چاند کرکٹ کلب شاہدرہ کے ہوم گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں چاند کرکٹ کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 35 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 213 رنز بنائے۔ راوی ریان جمخانہ کی طرف سے حیدر عباس نے 4، عاصم بٹ نے 3 جبکہ واجد خان نے 2 وکٹیں حاصل کی، جبکہ راوی ریان جمخانہ نے 214 رنز کے ٹارگٹ کے تعاقب میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 16 اوورز میں 149 بنائے کہ بارش شروع ہو گئی، جس کے باعث ایوریج کی بنیاد پر راوی ریان جمخانہ کو فاتح قرار دیا گیا۔ راوی ریان جمخانہ کی طرف سے مرزا توصیف نے 60 رنز کی جارحانہ انگیز کھیلی۔ حیدر عباس 65 اور عاصم بٹ 12 رنز بنا کر نان آؤٹ رہے۔ میچ کے اختتام پر ٹیم مینجمنٹ علی عباس، محبوب علی، کثیر پیا، شیر افضل، رانا عبد المنان، وحید اعجاز، صابر خان نے ٹیم کو مبارکباد دی اور اس توقع کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی ٹیم کے ہونہار کھلاڑی اپنے بھرپور ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمدہ کھیل پیش کرتے رہیں گے۔ رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا شکیل اسلم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ میاں محمد جمیل نے چھاپا مینارہ مرکز صحت کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ہیلتھ مرکز میں ادویات کی فراہمی، علاج معالجے کی سہولیات سمیت صفائی ستھرائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور عملے کی حاضری رجسٹر کو بھی چیک کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بنیادی ہیلتھ مرکز میں بہترین انتظامات اور ادویات سمیت تمام سہولتیں میسر ہونے پر عملے کو شاباش دی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق دیہاتوں میں بھی علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ضلع بھر کے مراکز صحت کو بہت جلد 24 گھنٹوں کے لیے فعال کر دیا جائے گا تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں آنے والے مریضوں کو فوری طبی امداد مل سکے۔ آپ کے لیے چلتے ہیں سیالکوٹ کی جانب۔ ریسکیو 1112 نے یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں 2 روزہ تربیتی سیشن کا انعقاد کیا۔ وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق کوآرڈینیٹر سیالکوٹ رانا محمد وسیم کے مطابق ریسکیو 1112 کے کمیونٹی ٹریننگ ونگ نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کی زیر نگرانی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی اقبال کیمپس ڈسکا روڈ پر اساتذہ اور طلباء کے لیے ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے اور آگ سے بچاؤ کے حوالے سے 2 روزہ تربیتی سیشن کا انعقاد کیا۔ تربیتی سیشن میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سڑک پر ہونے والے حادثات کی صورت میں بروقت کارروائی کرنا، دل کا دورہ پڑنے کی صورت میں CPR کرنا، آگ لگنے کی صورت میں ابتدائی مددگار کے طور پر بروقت کارروائی کر کے قیمتی زندگیوں کو بچانا شامل تھا۔ اس موقع پر ریجنل ایمرجنسی آفیسر سید کمال عابد نے تربیتی سیشن میں اساتذہ اور طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ سڑک پر موجود ہوتے ہیں، حادثات کی بڑھتی شرح کو کم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حادثے کی صورت میں مریض کی زندگی بچانے کے لیے کوشش کرنا ابتدائی مددگار کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم مل کر حادثات میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کو کم کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کے صدر ممتاز مذہبی اسکالر مولانا حافظ محمد قسیم شیخوپوری نے کہا کہ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت امت مسلمہ کے لیے قیامت تک مشعل راہ ہے، جس پر عمل سے ہی اپنی نجی زندگیوں میں انقلاب لایا اور پوری دنیا میں دین اسلام کا پرچم بلند کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا سیدنا صدیق اکبر کے بہترین اوصاف ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی مثال آپ ہیں۔ صدیق اکبر بیت المال سے معمولی وظیفہ لیتے تھے جو ایک عام مزدور کی آمدن سے بھی کم تھا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پریس کلب شیخوپورہ میں درس قرآن کی نشست سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ حافظ محمد قسیم شیخوپوری نے کہا کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اسلام لانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی بھی کسی بات کے جواب میں سوال نہیں کیا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے من و ان تسلیم کیا۔ امت مسلمہ کو درپیش تمام عصری مسائل کا حل آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن انہوں نے اپنے تمام وسائل دین اسلام اور فلاح انسانیت کے لیے وقف کر دیے۔ ان کی 3 نسلیں صحابی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلی فلاحی اسلامی ریاستی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قائم ہوئی۔ آپ نے امور مملکت میں شفافیت قائم کی اور سماجی عدل کے نظام کو مضبوط کیا۔
آپ نے گڈ گورننس کی بہترین مثال قائم کی اور جسے آنے والے خلفائے راشدین نے بھی جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اصول اپنانا ضروری ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ انجمن تاجران لنڈا مارکیٹ خادم حسین روڈ شیخو پورہ کے صدر میاں محمد لطیف نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میونسپل کمیٹی شیخو پورہ کے عملہ تہبازاری کے نئے تعینات ہونے والے انسپیکٹر راجہ طارق سرور نے جناح پارک، جہاز چوک، سول کوارٹرز روڈ، اسٹیڈیم چوک اور خادم حسین روڈ پر ریڑھی پھیڑی لگانے والوں سے مبینہ طور پر ملی بھگت کرتے ہوئے دہاڑیاں لگانا شروع کر دی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز میٹ دی پریس پروگرام کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ میاں محمد لطیف نے مزید کہا کہ لاہور سرگودا روڈ پر سیم نالے سے لے کر بتی چوک اور شرکپور روڈ، موبائل مارکیٹ سمیت پرانا اڈا لاریاں اور بھکی روڈ پر بھی ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے، جس کی وجہ سے عوام کا پیدل چلنا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ مگر مذکورہ انسپیکٹر تہبازاری راجہ طارق سرور راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں ناجائز تجاوزات قائم کرنے والوں سے مبینہ طور پر ساز باز ہو کر اپنی جیبیں گرم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ناجائز تجاوزات ختم کروانے سے گریزاں ہیں، جبکہ اعلیٰ افسران کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے معمولی اور غریب ریڑھی والوں کی چھتریاں اور دیگر سامان اٹھا کر انہیں ذلیل و خوار کرنا اس کا روز کا معمول بن چکا ہے، جس پر تاجر برادری نے ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ رانا شکیل اسلم اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن تحصیل شیخو پورہ سے مطالبہ کیا کہ ایسے مبینہ کرپٹ انسپیکٹر تہبازاری کو فوری تبدیل کیا جائے اور کسی ایماندار شخص کو تعینات کیا جائے تاکہ شہر سے تجاوزات کا خاتمہ ہو سکے، کیونکہ متعدد تاجروں نے اپنی دکانوں کے آگے 10-10 فٹ تک تجاوزات بڑھا رکھی ہیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی سید ندیم عباس قاسمی کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی نہلی پالیسیوں کی بدولت غریب عوام کو ریلیف تو کیا 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے غریب عوام کی جان چھڑانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حکومت کو معیشت اور عوام کی کوئی فکر نہیں، لوگ مہنگائی اور بے روزگاری سے شدید پریشان ہیں اور حکومت کے سر پر انا پرستی کا بھوت سوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ روز بروز بڑھتی مہنگائی سے غریب عوام کا جینا محال ہوتا جا رہا ہے۔ نااہل اور نہ تجربہ کار مشیروں کی وجہ سے ملک اس وقت معاشی ابتری کا شکار ہے۔ غلط پالیسیوں کے باعث پاکستان مسائل کا شکار ہے اور حکمرانوں کی آنکھوں پر انتقامی سیاست کی پٹی پڑی ہے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ حکمران مکمل طور پر بے حس ہو چکے ہیں۔ وقت نے ثابت کیا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت کرپٹ عناصر کا ٹولہ ہے، جس سے مہنگائی سمیت دیگر مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ قومی لٹیروں، سیاسی ٹھگوں اور مفاد پرستوں کے حوالے کر رکھا ہے، جنہوں نے عوام کا خون چوس چوس کر اب عوام کا سانس لینا بھی بند کر دیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ مدنی دسترخوان پروگرام کے چیف آرگنائزر سابق ایم پی اے حاجی محمد نواز نے کہا کہ لاہور میں مدنی دسترخوان پروگرام کے تحت 40 روپے فی کس کھانا مہیا کرنے کا اقدام اٹھایا، جس کے باعث محنت کش طبقہ بھرپور استفادہ کرے گا اور آج کے ہوشربا مہنگائی کے دور میں فی فرد 40 روپے میں پیٹ بھر کر کھانا میسر آئے گا، جو بلا شبہ کسی بڑے ریلیف سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام کی خدمت ہماری ہمیشہ سے اولین ترجیح رہی ہے اور اسی مقصد کی تکمیل کی خاطر مدنی دسترخوان پروگرام کا اقدام اٹھایا گیا، جس سے پنجاب بھر میں محنت کش مزدور طبقے کو سستے کھانے کی فراہمی کی شکل میں بھرپور ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سابق رکن صوبائی اسمبلی عارف خان سندھیلا نے کہا کہ نواز لیگ نے اپنے ہر دور حکومت میں تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے اور پارٹی قائدین عوام کے دکھ درد میں ہمیشہ شریک سفر رہے۔ عوامی خدمت کے بل بوتے پر نواز لیگ دوبارہ برسر اقتدار آئے گی۔ مہنگائی سے عوام کی چیخیں نکلوانے والے حکمرانوں کی چیخیں نکلنے کے لیے اب عوام کو سڑکوں پر نکالنا ہوگا، ورنہ ناجائز نااہل حکمران غریب عوام کو زندہ دفن کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ بجلی، گیس، آٹا، گھی، چینی، پیٹرولیم مصنوعات اور روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ملکی معیشت وینٹیلیٹر پر چلی گئی ہے اور یہ لوگ سب اچھے کا نعرہ لگا کر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ حکمران عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے اور اپوزیشن پر کرپشن کے الزامات لگا کر خود کو عوامی ہیرو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ 3 سال میں عوام نے ان کے اصل چہروں اور عزائم کو بھانپ لیا، یہی وجہ ہے کہ پوری قوم پی ڈی ایم کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں میلسی کی جانب۔ ہمارے نمائندے عمران بلوچ کی رپورٹ کے مطابق میلسی ٹھیکیدار نے نو تعمیر شدہ روڈ پر پتھر ڈال کر روڈ بلاک کر دیا، ٹریفک بند، عوام پریشان، روڈ بھی تباہ ہونے کا خدشہ۔ کسان اتحاد نے احتجاج کی کال دے دی۔ تفصیلات کے مطابق اجمل نامی ٹھیکیدار نے عمر کھچی روڈ بنانے کا ٹھیکہ لیا تھا۔
جسے بنانے کے لیے ٹھیکیدار نے 9 کروڑ کی گرانٹ سے بننے والے شیرگڑھ کارپیٹ روڈ پر جان بوجھ کر پتھر ڈلوا دیا اور غائب ہو گیا، جس کی وجہ سے روڈ بلاک اور آمد رفت معطل ہو کر رہ گئی۔ عوام پریشان ہے، آئے روز حادثات معمول بن گئے اور گاڑیاں پنکچر ہونے لگی، اور جب یہ پتھروں سے اٹھایا جائے گا تو روڈ کا ستیہ ناش ہو جائے گا، جس کا خمیازہ عوام بھگتیں گے۔ اس بارے کسان اتحاد نے اسسٹنٹ کمشنر غلام مصطفیٰ کو آگاہ کیا کہ ٹھیکیدار کے خلاف ایکشن لے کر یہ پتھر اٹھایا جائے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اے سی میلسی نے پتھر اٹھوانے کی یقین دہانی کروائی، مگر تاحال پتھر نہیں اٹھایا گیا، جس پر کسان اتحاد یوتھ ونگ کے صدر عمران خان بلوچ نے 24 جنوری بروز ہفتے کو شیرگڑھ روڈ بلاک کر کے ٹھیکیدار کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ الحمدللہ آج سے راولپنڈی ڈویژن کی 100% آبادی کو بھی 10 لاکھ روپے تک کی ہیلتھ انشورنس کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ اگر آپ کے شناختی کارڈ پر ضلع راولپنڈی، اٹک، جہلم یا چکوال کا مستقل پتہ درج ہے تو 8500 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیج کر اپنے خاندان کی اہلیت کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر چودھری طاہر محمود منہاس جہلم کی رپورٹ کے مطابق پنڈ دادر خان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پنڈ دادر خان کے مضافاتی علاقہ نائش میں سوتیلے والد کا 2 بچیوں کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ رانا طاہر رحمان خان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم کا نوٹس۔ پنڈ دادر خان کے علاقہ نائش میں سوتیلے والد نے اپنی 2 بچیوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی، جس پر بچیوں کی والدہ کی مدیت میں تھانہ پنڈ دادر خان میں مقدمے کا فوری اندراج کر لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ پنڈ دادر خان رانا لطیف اور ان کی ٹیم نے ملزم محمد نعیم ولد عبدالحکیم ساکن نائش کو قلیل وقت میں گرفتار کر کے ناجائز پسٹل برآمد کر لیا۔ چوکی سٹی دینا کی شاندار کارروائی، موٹر سائیکل گینگ گرفتار، 12 موٹر سائیکل برآمد۔ ایس ایچ او فیصل ندیم کی ہدایت پر چوکی انچارج احسان شاہ، اسسٹنٹ سب انسپکٹر ملک فخر عباس نے کارروائی کرتے ہوئے گینگ گرفتار کر لیا۔ سماجی حلقوں کا خراج تحسین۔ جی بالکل، سٹی چوک دینا کی شاندار کارروائی، مقدمہ نمبر 27/22 میں موٹر سائیکل گینگ گرفتار کر لیا، 12 موٹر سائیکل برآمد۔ ایس ایچ او فیصل ندیم کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے چوکی انچارج احسان شاہ، اسسٹنٹ سب انسپکٹر ملک فخر عباس، اے ایس آئی ملک غلام عباس نے کارروائی کرتے ہوئے جدید سائنٹیفک طریقے سے موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر کے 12 موٹر سائیکل برآمد کر لیے۔ سٹی چوکی دینا کی شاندار کارروائی پر سماجی حلقوں نے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں لاڑکانہ کی جانب۔ ہمارے نمائندے اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی سندھ کا پہلا ورکرز کنونشن علی آباد لاڑکانہ میں پی ٹی آئی کے رہنما اللہ بخش انڑ اور سامول خان انڑ کی میزبانی میں منعقد کیا گیا، جس کے مہمان خاص پی ٹی آئی کے سندھ صدر اور وفاقی وزیر اعلیٰ حیدر زیدی تھے، اور دوسرے مہمانوں میں سردار امیر بخش بھٹو، مبین خان جتوئی، ایم پی اے سنجے خاکوانی اور ایم پی اے محترمہ سدرا ملک اور بہت سے دوسرے مہمانوں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں شریک مہمانوں کو سندھی ٹوپی اور اچرک کے تحفے پیش کیے گئے۔ ورکرز کنونشن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ جلسے میں سامول خان انڑ نے سپاسنامہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم علی حیدر زیدی کو لاڑکانہ آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے لاڑکانہ کے مسائل کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی والوں نے لاڑکانہ کو تباہ و برباد کر دیا، شہر میں صفائی کا ناقص انتظام ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ کنونشن کے میزبان اللہ بخش انڑ نے کہا کہ ہم لاڑکانہ میں زرداری مافیا کو فیس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاڑکانہ میں آج تک کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ یہاں کے ایم پی اے اور ایم این اے نے بڑے بڑے محل بنائے ہوئے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے جو پیپلز پارٹی کے رہنما سائیکل پر گھومتے تھے، وہ آج لینڈ کروزر اور ویگو پر گھوم رہے ہیں۔ وہ پیسہ ان کو کہاں سے آیا؟ یہ ان غریبوں کے فنڈز کا سارا پیسہ ہے جو انہوں نے لوٹا ہے۔ جب مہمان خاص تقریب کو خطاب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ پنڈال نعروں سے گونج رہا تھا، ہر طرف جے انڑ، جے انڑ، جے عمران خان، جے پی ٹی آئی کے نعرے لگ رہے تھے۔ اسٹیج تے بیٹھل موزز ان پنڈال میں آئل بالخصوص ٹوکریاں باکرانے تعلقے جو عوام تاں سبنی جی وڈی مہربانی۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंहिंजो वॾो भाउ अली हैदर ज़ैदी साहब, प्रेसिडेंट सिंध PTI। मुंहिंजो वॾो भाउ साईं सरदार अमीर बख्श भुट्टो साहब, मुंहिंजो भाइटियो मुबीन अहमद जतोई साहब, मुंहिंजो भाइटियो डॉक्टर संजय साहब। माफ़ कजो, मां सिंधी में ॿ लफ़्ज़ हिन ग़रीबनि जे हक़नि लाइ मां तव्हांखे अर्ज़ु रखंदुसि। साईं मुंहिंजा अली हैदर ज़ैदी साहब, ही मां नंढी कॉर्नर मीटिंग अवां जे प्रेसिडेंटशिप संभालण खां एक दफा वहां से बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। अच्छा जी, सबसे पहले अल्लाह बख्श साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा हूँ मगरिब से पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। प्रेस क्लब सराय मुहाजिर रजिस्टर्ड मेंबरान ओहदेदारान की SHO थाना सराय मुहाजिर एहसानुल्लाह खान से तफसीली मुलाकात। सराय मुहाजिर SHO एहसानुल्लाह खान ने कहा कि अवाम के जानो माल की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। DPO भक्कर के VN के मुताबिक अवाम को मेरिट की फ्राहमी अवलीन तरजीह है। मुख्तलिफ चराहों के अहम मुलाजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके से मंशियात फरोशी समेत तमाम अखलाकी जराइम का खात्मा टारगेट है। SHO थाना सराय मुहाजिर एहसानुल्लाह खान की अरकान सराय मुहाजिर प्रेस क्लब से तफसीली मीटिंग के दौरान गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अवाम के जानो माल की हिफाजत पुलिस का फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ की अदायगी में हम पूरी तरह कोशां हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि DPO भक्कर के VN के मुताबिक अवाम को मेरिट की फ्राहमी अवलीन तरजीह है। हर गरीब अमीर को मेरिट फ्राहम करने की भरपूर कोशिश करूँगा और मुजरिम चाहे जितना भी बासर हो किसी किस्म की रायत का मुस्तहिक नहीं। साइलिन की दादरसी के लिए थाने के दरवाजे हर वक्त खुले हैं और कोई भी मालूमात हो पुलिस से शेयर करें, जबकि मीडिया की हमेशा से कदर करता हूँ। मीडिया की निशानदही पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित होती है। मुस्बत रिपोर्टिंग से मुआशरे में अमन व सुकून पैदा करने में मीडिया अहम किरदार अदा करता है। अब आपके लिए चलते हैं बहावलपुर की जानिब। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया की सब तहसील ऊच शरीफ में ऊच प्रेस क्लब 2022 साल के इंतखाबात मुकम्मल। तलावत कुरान मजीद की सादात कारी मोहम्मद यकूब ने हासिल की। हमदोनात मेहर खादिम हुसैन ने पढ़ी। ऊच शरीफ प्रेस क्लब की बॉडी सरपरस्त आला सदीक खान की क़यादत में अमल में लाई गई। प्रेस क्लब के सदर सैयद मुजतहिद रिजवी, जनरल सेक्रेटरी हबीब खान, चेयरमैन सैयद खसर बुखारी, सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद ताहिर, वाइस चेयरमैन मलिक ताज मोहम्मद वरुण, चेयरमैन मजलिस आमला सैयद हाशिम रजा जमाली, वाइस चेयरमैन डॉक्टर बशारत अली, सीनियर नायब सदर मलिक याकूब, नायब सदर शमीम अख्तर, नायब सदर शम्स खान रिंद, नायब सदर मेहर खादिम हुसैन, नायब सदर सैयद तैयब, नायब सदर सैयद दिलावर हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी शहबाज खान शकरानी, फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद जाहिद साबिर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सैयद वकास जहानिया, नशर अशात कारी मोहम्मद याकूब, डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी तारिक अली शाद, प्रेस सेक्रेटरी रजब अली सयाल, एडिशनल सेक्रेटरी लियाकत खान बलोच, मोहम्मद असगर खान कासमानी, डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी अराकीन मजलिस से मलिक मोहम्मद अफजल वरुण, सैयद जैन हैदर बुखारी, सनाउल्लाह खान शुक्रानी, मोहम्मद शबीर अहमद मुजाहिद गोपांग, मोहम्मद तनवीर खान अहमद, अमाम बख्श सईद फैसल रजा जमाली, मोहम्मद नुमान हमीद राजा मुंतखब हुए। अब आपके लिए चलते हैं मलिकवाल की जानिब। जिले पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा की मलिकवाल म्यूनसिपल कमेटी हॉल में खुली कचहरी शहरियों की शिकायत पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया। खुली कचहरी में दही इलाकों के शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मंडी बहाउद्दीन जिले पुलिस ऑफिसर अनवर सईद ताहिर ने IG पुलिस पंजाब की हिदायत पर मलिकवाल म्यूनसिपल कमेटी हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया।
اس موقع پر دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور اپنی اپنی شکایات پیش کی۔ اس موقع پر ڈی پی او انور سید نے شکایات کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات بھی جاری کیے۔ کھلی کچہری میں سرکل ڈی ایس پی، ایس ایچ اوز، درخواست گزار، معززین شہر، میڈیا نمائندگان اور عوام الناس کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ یاد ہے کہ جرائم پیشہ شخص کے ویپن اٹھانے پر اسے گولی مار دی جائے گی۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہیں، شرفاء کی خدمت کے لیے ہیں اور ہم ہر طرح سے حاضر ہیں۔ میں آپ سے امید کروں گا کہ آپ آج جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کو تھانے میں ایس ڈی پی او، ایس پی، میرے دفتر میں آنے پر کوئی مشکلات درپیش آئی ہیں، کوئی مسائل آپ کے حل نہیں ہو رہے، برائے کرم انہیں کھل کر بیان کریں گے، بجائے اس کے کہ ہمارا وقت پولیس کی تعریفوں میں لگ جائے۔ مجھے پتہ ہے اپنے سب آرڈینیٹس کے کیلیبر کا، میں ان کے کیلیبر کے حساب سے ان کا احترام کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے وہ محنت بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے آج التماس صرف یہ ہے کہ بھیجا ایس ایچ او، ایس ڈی پی او، کسی تھانے دار کی تعریف کرنے کے بجائے جو آپ کے جینوئن مسائل ہیں، جو پولیس کے خلاف شکایتیں ہیں، برائے کرم وہ بیان کریں تاکہ ان کا مجھے پتہ چلے اور ان کے حل کے لیے کوشش کی جائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ آنے کی، کھڑے ہونے کی، تواضع کرانے کی کسی جرائم پیشہ شخص کو اجازت نہیں ہے۔ شرفاء ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسی طرح تھانوں میں آئیں، اپنے مسائل بیان کریں، مل جل کر بیٹھیں، چائے کا کپ پیے، جس مان اور عزت کے ساتھ وہ اپنے گھر جاتے ہیں اسی طرح آئیں۔ میں نے اپنے ایس ایچ اوز، اپنے ایس ڈی پی اوز کو کھلی ہدایت دی ہے، اپنا حکم جاری کیا ہے کہ گندے لوگ، معاشرے کے ناسور لوگ، جرائم پیشہ لوگ پولیس کے ساتھ آمنے سامنے ہونے پر اگر وہ گولی کے لیے اپنا ویپن اٹھاتے ہیں تو فوری ان کا گلا کما کر دیا جائے۔ پولیس افسران اور عالمی چاہے سارے دوستوں کا میں شکریہ ادا کرنا۔ اپنا تعارف جڑا ہے لیاقت حسین بخاری، سیکٹری انفارمیشن ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین۔ جناب جس طرح تساں حوصلہ افزائی کی ہے اسی تہاڈا تہہ دل دے نال شکریہ ادا کرنے ہیں۔ اور اس تو بعد جناب میرے ڈسٹرکٹ دے صدر راجہ غلام عباس صاحب کی ہدایت تے انہاں سانے آکھیا ہے بھی اپنی پولیس نو ہر نمبردار جڑا ہے وہ انہاں نال کوآپریٹ کرے، اور ایس پی صاحب نو تے میں اگے ریکویسٹ کرنا کہ وہ نمبرداراں دے واسطے نال جیڑی ساری تھانہ ملکوال دی پولیس ہے وہ کام بھی دے اور فل کوآپریٹ کرے۔ تحت دیتیاں نے نمبردار اپنی دے دا ذمہ دار بندہ ہے، اس دے دے وچ اگر کوئی جرائم پیشہ سرگرمی ہوندے تو نمبردار دا فرض ہے کہ وہ متعلقہ ایس ایچ او کو اطلاع دے، اس نال سلاح مشورہ کرے، ٹھیک نہیں پیرے دی لوڑ ہے وہ اسٹیبلش کرے۔ قانون اتوں تک بھی لکھا ہے کہ جیڑی مراعات نمبردار دیتیاں گئیاں نے وہ گزر بسر لئی اگر ملمین دے مربع دیتا گیا ہے یا اور دیتیاں گئیاں نے وہ اس لیے دیتیاں گئیاں نے کہ وہ اپنا گزر بسر ٹھیک طریقے نال ہو جائے۔ لیکن قانون نال یہ بھی کہندا ہے کہ جس طرح ایس ایچ او اپنے پرفارمنس نہیں دینا تو ہٹا دیتا جاتا ہے، اگر نمبردار بھی اپنے پنڈ اپنے دے وچ قانون کے تحت دیتیاں گئی اپنی ذمہ داریاں پورا نہیں کرتا تو وہ متعلقہ ایس ڈی پی او اے سی دی رپورٹ تے ہٹایا جا سکتا ہے۔ نمبردار بالکل انجی ذمہ دار ہے جویں ایک ایس ایچ او ذمہ دار ہے اپنے علاقے کا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے۔
پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے احکامات پر پیپلز پارٹی لاڑکانہ ڈویژن کا ملک بھر کے کاشتکاروں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور نااہل نیازی حکومت کے خلاف مری چوک بائی پاس لاڑکانہ پر ٹریکٹر ٹرالی مارچ کیا گیا۔ لاڑکانہ ڈویژن نے ہاری مزدور کے حقوق کے لیے اور سونے اگنے والی پاک سرزمین کے لیے ٹریکٹر ٹرالی مارچ کیا۔ ٹریکٹر ٹرالی مارچ میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے پولیٹیکل سیکرٹری جمیل احمد سومرو، پیپلز پارٹی لاڑکانہ ڈویژن کے صدر صوبائی وزیر اعجاز خان جاکرانی، پیپلز پارٹی ضلع لاڑکانہ کے صدر MNA خورشید احمد جونیجو، MPA سہیل انور سیال، صوبائی وزیر سید ناصر شاہ، MPA برہان خان چانڈیو، MPA ندا کھوڑو، MNA عابد بھائیو، MPA اسلم ابڑو، طارق انور سیال اور سرائے منصور علی منگن نے شرکت کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں جھنگ کی جانب۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ حسن اسد الوی نے شورکوٹ سٹی میں دوران ڈکیتی 16 سالہ عمر کے قاتل کو چند دنوں میں کیفر کردار تک پہنچانے پر تعریف انسداد اور نقد انعام سے نوازا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ حسن اسد الوی نے DPO آفس جنگ میں SHO تھانہ گڑھ مہاراجہ، کرائم فائٹر آفیسر فیصل رزاق کاہلوں، SHO تھانہ شورکوٹ سٹی حاجی طاہر منچ، انچارج چوکی شورکوٹ سٹی واصف علی نول، ASI ملک منظر کھوکھر، ASI صدام عمر، ASI نجم عباس، کانسٹیبل تقی امجد اور دیگر پولیس ملزمان کو جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بہترین کارکردگی پر تعریف انسداد اور نقد انعامات سے نوازا اور امید کی کہ پولیس افسران اسی طرح جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بہترین کارکردگی دکھا کر جرائم ختم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔